السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی کڑوا سچ جو اس کہانی کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹی اور بہو بڑے نازوں سے پالا ہے میں نے اپنی بیٹی کو، ابو ہمیشہ کہتے تھے، اور امی بس یہی جواب دیتی تھی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ بہت محبت تھی امی ابو کو مجھ سے، اگر شاید چاند بھی لا کر دے سکتے تو دے دیتے۔ باپ کے سائے میں ایک دن رخصت ہو گئی، سب یہی کہتے تھے، اللہ نے نصیب اچھے کیے میرے، کیوں نہ کرتے ماں دعا جو کرتی تھی۔ باپ سے ملتی ہے تو اوروں سے پوچھ کر، بیٹی جب رخصت ہو جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ نیا گھر نیا ماحول سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیا کروں سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا پڑ رہا تھا۔ میں یہی سوچتی رہتی، ایسے کیسے گزرے گی زندگی، کہیں نہیں جا سکتے تھے ہم، کہیں باہر کا کھانا کھا لیا غلطی سے تو عذاب آ جاتا تھا کہ میرا بیٹا اس غیر لڑکی پہ کیوں خرچ کر رہا ہے، کیا میں غیر تھی؟ میرے آتے ہی ماسیوں کو چھٹی دے دی گئی، بیٹی کے ہاتھ خراب ہوں گے، برتن نہیں دھو سکتی، اتنے ارمانوں سے بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اتنی محبت دے کر پالنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا اس لیے بہو کو لایا جاتا ہے کہ صرف اس کو ماسی بنا کے رکھا جائے، صرف اس سے کام کرایا جائے؟ اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ بھی میں ہی تھی۔ میری ساس کی جو بیٹیاں تھیں، اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی تو میں ہی وجہ ہوں۔ گھر میں ہونے والے ہر برے فعل کی وجہ بھی میں اور میرے ماں باپ تھے۔ گھر میں کچھ بھی ہوتا اس کی وجہ مجھ پر ہی ڈالی جاتی۔ ان کے دادی بننے کی خبر بھی ان کے مزاج کو پگھلا نہ سکی۔ جب میں ماں بنی تو میری ساس بھی، میں سوچتی تھی جب میں ماں بنوں گی تو میری ساس کا رویہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہائے میرے ابو، جنہوں نے ہر مشکل وقت سے بچا رکھا تھا، پھر یہ وقت کیوں آ گیا جب ذرا سا کانٹا چبھے، جب ذرا سا کانٹا چبھنے پہ امی آواز دے کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھیں۔ جب مجھے چھوٹی سی چوٹ لگتی تھی، میری ماں زمین آسمان ایک کر دیتی تھی، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی کہ میری بیٹی کو لگی تو چوٹ لگی کیسے، آج کس کو آواز دوں؟ اللہ مجھے بچا لے، میرے نئے بسنے والے گھر کو اجڑ نہ جائے۔ اے اللہ میرے گھر کو بچا لے، میرا نیا بسنے والا گھر اجڑ نہ جائے۔ پھر امی ابو کی یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر صبر ہی کیا، اللہ نے بیٹی سے نوازا، سب خوش ہی تھے۔ سب خوش ہی تھے جب میری بیٹی ہوئی، لیکن اندر بھری ہوئی آگ پھر ایک بار نکلی اور جلا دیا مجھے۔ پھر ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہوا،
سب کہتے ہیں میرے ابو کی موت ایسے ہی نہیں ہوئی، دل میں بیٹیوں کا غم بیٹھا رکھا تھا۔ سب سے بڑی باپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیوں میں لوگ خامیاں نکالتے ہیں۔ رشتہ نہیں ملتا، اگر رشتہ ملتا ہے جہیز اتنا دینا پڑتا ہے۔ ایک غریب انسان کہاں سے دے؟ یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک باپ کی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، کیونکہ ہر چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ لیکن یہ بیٹیوں جتنی خوشیوں سے انہیں پالا جاتا ہے، اتنے ہی دکھ کے ساتھ انہیں رخصت کیا جاتا ہے، دعاؤں کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ وہ شہزادی کی طرح رہیں گی، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ میرے ابو کی موت ایسے نہیں ہوئی، دل میں بیٹی کا غم بٹھا رکھا تھا، ورنہ جو شخص میجر ہارٹ اٹیک برداشت کر گیا، جو ایسے کیسے مر سکتا ہے؟ ہائے میرے ابو، میرا صاحبان، میرا آسرا چلا گیا، اب کہاں جاؤں گی میں؟ بیٹیوں کا غم ایسے ہی باپ کو کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کے غم ایسے ہی باپ کو کھا جاتے ہیں۔ صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ ایک بات ماں باپ نے سکھا دی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب تم پر اٹھنے والی آواز بند ہو جائے گی۔ آج میں ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹے کی ماں ہوں، اور اس انتظار میں اپنی عمر گنوا رہی ہوں کہ کل یہ بچے بڑے ہو کے میرا سائبان، میرا سہارا بنیں گے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، اس کے اولاد اس کا ساتھ دے، اس کی تکلیفوں کو کم کرے۔ لیکن آج جو ہماری اولاد ہے، آج جو ہم جیسے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ابو، امی، ڈیڈی، موم، ڈیڈ، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج آپ مسکرا نہیں رہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کبھی کوئی چیز لا کے دے دی، کبھی گھمانے سی ویو لے گئے، کبھی کہیں ہوٹل لے گئے، روزانہ نہیں، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ لے جاؤ۔ اللہ نے اتنی استطاعت تو دی ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کرو میرے بچوں۔ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے، جب اس دنیا سے چلے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں وہ ماں باپ ہی تھے جو ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، اور تمام خواہشات تو ماں باپ کے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ اپنی پیسوں سے تو بس ضرورت ہی ہم پوری کر پاتے ہیں، کھانا بھی، اپنی خواہشات تو دور کی بات۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، انہیں خوش رکھو۔ خوش نہیں رکھ سکتے تو مسکرا کے دیکھ لو، مسکرانے کے پیسے نہیں لگتے میرے بچوں۔ مسکرا کے دیکھنا، سلام کرنا، ملنا، ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ جا کے مل لو، صرف مسکراتے ہوئے ملو، کچھ نہیں کرو، بس اس طرح ایک کام کر لو۔ میرے پاس تو کچھ نہیں میرے ماں باپ کو دینے کے لیے سوائے اس مسکراہٹ کے اور دعاؤں کے، تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں، حیات ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، زندہ ہیں جب بھی دعا کریں،
زندگی سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا کو، اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں مومن بنا دے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔